اور آج کیونکہ جمعہ ہے تو نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رضا رومی کسی مصروفیت کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ جو مسئلہ درپیش ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ایک تعطل ہے۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، جن میں پولیس والے بھی ہیں، زخمی ہیں 50 کے قریب۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ گجرانوالہ کراس کر کے اب وزیر آباد کے اندر ہیں، اور غالباً ان کا ارادہ کل وہاں سے اسلام آباد کی طرف چلنے کا ہے۔ اسی پوری صورتحال پر ہم نے وزراء کے بیانات دیکھے ہیں، متضاد قسم کے۔ فواد چودھری ایک بات کرتے ہیں، شیخ رشید دوسری بات کرتے ہیں، لیکن آج کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، جس کا جو اعلامیہ آیا ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی شیخ رشید نے، وہ یہ تھی، اور فواد چودھری نے بھی اس پہ بات کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا پولیس کو، جو پولیس پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی۔ انہوں نے تحریک لبیک پر سخت تنقید کی کہ انہوں نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا، لیکن ساتھ میں انہوں نے ماضی کا حوالہ بھی دیا کہ ماضی میں بھی یہ لوگ آتے رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور یہ بات کی گئی کہ ریاست کی جو حکمرانی ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سیٹھی صاحب یہ بتائیے کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ آج جو قومی سلامتی کی کمیٹی کا جو یہ اعلامیہ آیا ہے، اور کل تینوں سروسز کے سربراہوں کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی صدارت میں ایک اجلاس بھی ہوا تھا، حالانکہ کہا یہ گیا کہ قومی سلامتی کے مسائل پر گفتگو ہوئی، لیکن یہ منطق سے باہر ہے کہ آج جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں گفتگو نہ ہوئی ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت اس معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کر پائے گی، نہیں کر پائے گی، اور اس معاملے پر ٹی ایل پی کے معاملے پر ایک صفحہ برقرار ہے کہ نہیں؟ دیکھیے سلونگی صاحب، یہ کافی عرصے سے اب یہ چل رہا ہے، اور مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے دن سے کنفیوژن ہے حکومت کے ذہن میں کہ اب کرنا کیا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پہلے یہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں ایک دن اٹھے صبح اور پتہ چلا کہ ان کے لیڈر سعد رفیق صاحب کی، رضوی صاحب کی سعد رضوی بیل ہو گئی ہے، سعد جی۔ رضوی کی بیل ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے۔ اور ہم بڑے، ہمارا یہ خیال تھا کہ اچھا یہ جو بیل ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ پیچھے بیہائنڈ دا سینس کوئی بات چیت چل پڑی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بیل دے دی ہے۔ اور شاید یہ بیل کے بعد دوسرا جو اپنا ڈیمانڈ ہے فرینچ ایمبیسڈر کا، وہ اب تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر دیں گے، اس کو تھوڑا سا ملتوی ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا۔ مگر پھر ہمیں دیکھا کہ سم تھنگ ہیپنڈ، اور امیڈیٹلی گورنمنٹ نے، پنجاب حکومت نے اپیل کر دی اگینسٹ دا بیل اینڈ وینٹ ٹو سپریم کورٹ، اور اس کو وہاں لے گئے، اور وہاں سے پھر کیس کو واپس بھجوایا گیا ہائی کورٹ میں کہ اس کو پھر سے ریویو کر لیا جائے۔ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا، تو وی ور سرپرائز کہ بھئی کیا کوئی اچھا تکڑا کیس پٹ اپ نہیں کیا ہے شروع میں، کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے ہائی کورٹ کے آگے اپنا کیس نہیں پریزنٹ کیا اور بیل کو الاؤ کر دیا۔ پھر یہ ڈبل تھاٹ ہوئی، یو ٹرن لیا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، اور ابھی ریزسٹ کرنی ہے بیل۔ تو پھر اس وقت مجھے یاد ہے میرا تجزیہ یہ تھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ وہ آسانی سے گیو اپ کر دیں گے، مگر اور اس بیسس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں اب بیل کر دیتے ہیں، اور ان کے لیڈر کو باہر نکال کے بات کرتے ہیں، بیہائنڈ دا سینس تو بات چل رہی ہوگی۔ مگر پھر جب یہ یو ٹرن لیا تو اس کا یہ مطلب تھا کچھ گڑبڑ ہوگی، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، اور یہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں فار نیگوسیشن، کہ نیگوسیشن پکی تکڑی ہو جائے، مکمکا ہو جائے، پھر ہم بیل دلوا دیں گے، اور ہائی کورٹ میں اسی دیر تک اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں۔ مگر پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دوسری سائڈ نے یہ بھی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنا وہ جو دوسرا ڈیمانڈ تھا وہ گیو اپ نہیں کیا۔ شیخ صاحب، شیخ رشید کا بیان تھا کہ ہم ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بیل بھی کرا دیتے ہیں، ان کے شیڈیول 2 اور 4 کے اندر جو لوگ ہیں ان کو فارغ بھی کر دیتے ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے۔ اور میرا خیال ہے بیہائنڈ دا سینس کچھ شاید یہ بھی بات ہوگی کہ یار آپ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے یا آپ لوگوں کا وہ بھی ہم کمپنسیٹ کر دیں گے کوائٹلی آن دا سائڈ۔
مگر جب دیکھا کہ دوسری سائڈ بالکل بات نہیں مان رہی تو یہ انہوں نے پھر ایک کلا بازی کھائی. یہ پھر واپس گئے, ان کی اسیسمنٹ یہی تھی کہ شاید وہ مان جائیں گے. پھر یہ گئے اور انہوں نے جا کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہارڈ لائن لیں گے, اور ہارڈ لائن سے یہ مراد ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اب ریاست جو ہے آپ اس کے ساتھ ٹکر مت لیں, یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے. اچھا, جب ریاست کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے مشکلات آ جاتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا سولنگی صاحب کہ جب ریاست کی بات آتی تھی تو ریاست کے ہی لوگ نیگوشیٹ کرتے تھے, صحیح. اور ان کو تو سامنے شکل دکھانے کے لیے رکھا جاتا تھا بیہائنڈ دا سینس, وہی نیگوشیٹ کرتے تھے. اور میرا یہ تجزیہ تھا کہ شاید اس دفعہ بھی وہ بیہائنڈ دا سینس وہی نیگوشیٹ کریں گے, بیکاز کوئی نہیں ان میں سے یہ نہیں چاہے گا, اسٹیبلشمنٹ سے یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ رینجرز کو باہر نکالا جائے اور پھر کوئی ڈیڈ باڈیز ہوں اور پھر وہ ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ جائے. وہ بالکل قطع اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہیں گے, اور یہی چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ خود ڈیل کرے. ہم ہیلپ کر دیتے ہیں مگر ہمیں باہر مت نکالیں. آگے ہماری بڑی بدنامی ہوئی ہوئی ہے, آپ کو سپورٹ کر کر کے ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, تو اب مہربانی کریں آپ ہی ڈیل کریں اس کے ساتھ. اور آپ کے پاس لوگ ہیں, پیچھے ہم ہیں آف کورس, مگر آپ ڈیل کریں. مگر ان سے ڈیل نہیں ہو پا رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو گو اہیڈ اینڈ ریزالو دس ایشو. اور ود دا ریزلٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہے نا, کیونکہ یہ وعدے کرتے ہیں یہ پورے نہیں کرتے. ایک دن ایک بات کہتے ہیں, اگلے دن دوسری بات کہتے ہیں. ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اب تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ان کا تو یہ حشر ہوا ہے کہ ان کی بات سننے کے لیے, ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو جھوٹ بولتے ہیں. اب مسئلہ پرابلم یہ آ گیا کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے. یہاں بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اس کے, اگر یہ اسلام آباد تک پہنچ جاتے ہیں, بیکاز یہ بڑے ملیٹنٹ لوگ ہیں, بڑے پیشنیٹ لوگ ہیں, اور یہ کوئی رائب شائب کے کھاتے نہیں ان کے لیے کھولتے. اور ان کا جب تک ان کی لیڈرشپ ان کو کال آف نہیں کرے گی تو دے ول کنٹینیو ٹو بھی رکھا ہوا ان کا. دوسرے ڈیمانڈز بھی پورے نہیں کر رہے, اور وہ بھی دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریلینٹ. تو میرا خیال ہے آپ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا, اسٹیٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ ہے, اور اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم پھر ریاست رینجرز کو نکالیں گے باہر. یہ جو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, لیکن لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت ہلکی ہے, یا تو آپ بہت آہستہ بول رہے ہیں یا کوئی آڈیو میں کوئی مسئلہ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی آواز بہت ہلکی محسوس ہو رہی ہے. اب میں نے ٹھیک کر دیا آڈیو, میری غلطی ہے, مجھے چاہیے ہمیشہ چاہیے پہلے چیک کر لینا اپنا آڈیو لیول, بٹ آپ بھی یاد دلا دیا کریں, یہ غلطی ہو جاتی ہے, کمپیوٹر خود ہی کچھ ادھر ادھر کر دیتا ہے چلنے سے پہلے. آئی شوڈ چیک مائی آڈیو. اب ٹھیک ہے نا؟ نہیں, اب بالکل ٹھیک ہے. تو جو پوچھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی اور میرے خیال میں آج بھی, کل بھی شیخ رشید نے یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی مذاکرات ہوئے ہیں اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں صرف یہ سیاسی لیڈرشپ یا حکومت نہیں کر رہی. انہوں نے نام لے لے کے بتایا کہ آرمی چیف اس میں میٹنگ میں تھے, تو جی ڈی جی ایم او تھے, تو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, یہ سارے نام انہوں نے لیے ہیں. تو اگر یہ سب لوگ آن بورڈ ہیں تو اس کے باوجود یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوا. اور آج جو ہے ہمیں کل ہی یہ پتا چلا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں, جو کہ جیل میں تھے, ان کو اسلام آباد لایا گیا ہے, اور آج بھی وہ اسلام آباد میں ہیں. تو یہ مطلب کس طریقے کا وہ ہے سسٹم کہ ایک بندہ جو قید میں ہے یا جیل میں ہے اس کو آپ اسلام آباد لاتے ہیں, کس قانون کے تحت لاتے ہیں, اور آپ طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دے رہے ہیں, ان کو ادھر لایا بھی ہوا ہے. تو یہ کریں گے کیا پھر, اس کیسے ریزالو؟ دیکھیے سولنگی صاحب, ایسے ہے کہ یہ جو ساری بات آپ نے کہی نا کہ ایک پوری اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے اندر تصویریں دکھائی گئی ہیں, ویڈیوز دکھائے گئے ہیں, سارا بڑا آرمی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, اور پرائم منسٹر صاحب اسی موضوع کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں. یہ پیغام تھا لبیک کے لیے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے یا ہمارا ساتھ نہیں دے گی اس کانفلکٹ کے اندر, تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہ دیکھیے,
ہم نے سب دکھا دیے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسی موضوع کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ بڑا اسٹرینج ہے, یہ ایسی چیز میں نے پہلے نہیں دیکھی کہ اس قسم کے ایک موضوع کے اوپر اتنی بڑی ایک میٹنگ ہو جائے. تو اس میٹنگ کا صرف مقصد یہی تھا کہ ان کو دکھانا تھا کہ ہم سب ساتھ ہیں, اور اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو پاکستان کی افواج جو ہے ہماری مدد کرے گی, اور رینجرز بھی آئیں گے, اور جو ہم کہیں گے وہی ہوگا. مگر بات یہ ہے جی کہ ایک عوام کے اندر اب ایک پرسپشن کریٹ ہو گئی ہے. یہ پچھلے پورے 2-3 ماہ کے جو حالات ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرانسفر کے اوپر اور اپوائنٹمنٹ کے اوپر, اور خان صاحب کا جو موقف رہا ہے, اس کے ساتھ ایک عوام کے اندر, میڈیا کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر, لبائق کے اندر, سب جگہ پہ ایک بات جو ہے وہ اب بیٹھ گئی ہے کہ بہت بڑی دراڑ آئی ہوئی ہے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی, اور یہ عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ان کو اس طریقے سے بیک نہیں کرے گی جس طریقے سے ان کو پہلے بیک کرتی رہی ہے, اور اب یہی کہے گی کہ جی دیکھیے ہمیں اپنی سیاسی پرابلمس کے اندر ملوث مت کریں, انکلوڈ نہ کریں, آپ خود حل کریں, ہم ہیں نا. جب کوئی وقت آئے گا, وقت ضرورت پڑے گی تو پھر اس سٹیج پہ ہم کوشش کریں گے. مگر ابھی آپ کے پاس پولیس بھی ہے, رینجرز آپ کے پاس ہے, آپ کنٹرول کرتے ہیں رینجرز کو, آپ ہم نہیں مداخلت کرتے, آپ بلا لیں رینجرز کو, مگر جو بھی اس کی پھر ذمہ داری ہوگی وہ آپ ہی کو لینی پڑے گی. کل کو کچھ بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ ہی کو لینی پڑے گی. گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر تو لبائق ان کو سیریسلی نہیں لیتی, اور لبائق یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز کسی صورت میں بھی ان پہ فائرنگ نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ ٹکر نہیں لیں گے, تو وہ تو آگے بڑھے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے رینجرز کو کہ آپ سخت ایکشن لیں, تو وہاں یہ عین ممکن ہے کہ وہاں رینجرز کی طرف سے اشارہ ہے کہ بھئی ہم وہ ایکشن نہیں لیں گے, ہم عوام کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے. تو پھر تو ایک بہت بڑی کرائسس آ جائے گی نا آف ڈیموکریسی اینڈ آف سیویلین سپریمیسی. کیونکہ اگر رینجرز ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آ تو جائیں گے, نظر بھی آ جائیں گے, ان کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوں گے, سب چیز ہوگی, کھڑے ہوں گے, اور وہ ٹیئر گیس, شیئر گیس, یہ ساری بات. مگر اگر فائرنگ کی بات آ گئی تو میرا نہیں خیال رینجرز ول فائر آن لبائق. اب اگر میرا یہ خیال نہیں ہے تو لبائق میں بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اب وہ حالات بدل گئے ہیں, اب اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہوگی. بندے تو نہیں مارے گی, بندے تو انہوں نے پہلے بھی نہیں مارنے تھے, مگر بندے اب تو بالکل ہی نہیں ماریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر وہ اگر فائرنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ حکومت کے حق میں نہیں جائے گی وہ بات. پھر وہ ایک ایسی سٹیج آ جائے گی where نیشنل سیکیورٹی از ان ڈینجر, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو آپ نے کھڑا کر دیا عوام کے خلاف, تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کچھ قسم کے بھی فیصلے کر سکتے ہیں کہ جو حکومت اپنی ریٹ کو نہیں اسٹیبلش کر سکتی اور ہمارے پاس آنا پڑتا ہے یہ کرنے کے لیے. اور آپ کے پاس پولیس ہے نا, کریں نا پولیس کو جو کرنا ہے آپ کریں, پولیس کے پاس بھی ہتھیار ہے, سب کچھ ہے, آپ کریں, لے آئیں پولیس, کے پی سے لے آئیں, آپ پولیس لے آئیں, پنجاب سے پولیس لے آئیں. ایسی بھی کیا بات ہے 30,000 پولیس لا کے کرے. آفٹر آل نواز شریف صاحب نے بھی تو کیا تھا نا جب ان کے خلاف دھرنے چل رہے تھے, تو اور رینجرز کو نہیں انوالو کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ بن گیا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بالکل چپ ہے. اپوزیشن چپ اس لیے ہے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ جو بھی اب جو کانٹرڈکشن یا کانفلکٹ یا تضاد بن رہا ہے یہ حکومت کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے, اور اس دوسری طرف حکومت اور لبائق کے درمیان ہے. اور باہر عوام بہت ناراض ہے حکومت کے ساتھ, وہ تو انتظار میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہو کہ یہ حکومت کی چھٹی ہو. اب لبائق والے جو ہے وہ بھی اس کو سینس کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم کچھ ایسی ایسا چیز کریں جس سے ہماری بھی مقبولیت جو ہے وہ بڑھے اور ہماری بھی اسمبلیز آگے جا کے بڑھے. تو یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے اس وقت, اور اگر یہ نیگوسیشن کے ذریعے اس کو حل نہیں کر سکتے, یا partly with force and partly with negotiation and partly with bribery, تو then I'm afraid یہ گورنمنٹ نہیں سروائیو کر سکتی. سیٹھی صاحب, ایک جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل وزارت داخلہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پورے پنجاب کی پولیس بقول شیخ رشید کے انہوں نے رینجرز کے کنٹرول میں دے دی ہے. اب رینجرز جو ہے وہ پولیس انفورسمنٹ کا کام کریں گے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پولیس اب رینجرز کے انڈر میں ہوگی.
لیکن یہ جو نوٹیفکیشن انہوں نے نکالا ہے وہ آرٹیکل 147 کے تحت نکالا ہے، یعنی کہ ان ایڈ آف سول پاور، سول پاور کی مدد کے لیے آپ کو بلایا ہے، جس میں یہ واضح طور پر نہیں لکھا کہ جی جو فیڈرل جو فورس ہوگی وہ فیصلے کرے گی، اس میں اس طرح سے کلیئرلی نہیں لکھا، جبکہ ایک آرٹیکل اور بھی موجود ہے آئین میں 245، جس کے اندر البتہ جب فوج یا رینجرز یا جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کو براڈ پاورز ہیں، یہاں تک کہ جو ہائی کورٹ کا جو آرٹیکل 199 میں ریلیف دینے کا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس کلاس کے تحت انہوں نے بلایا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن اعلان شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی اب پولیس رینجرز کے کنٹرول میں ہوگی، ادھر سے آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ممکن ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی دھماکہ خیز صورتحال۔ جی میں آپ کو بتاؤں نا اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہی آرٹیکلز استعمال کر کے نواز شریف صاحب کے زمانے میں چودھری نثار نے رینجرز کو سندھ میں بھیجا تھا، بیسیکلی پولیس کو اپنے انڈر لے لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہاں انہوں نے آرٹیکل 147 اور 245 دونوں کو استعمال کیا تھا۔ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور اس وقت کمپلیٹ کنٹرول تھا رینجرز کے اندر کلین اپ آپریشن میں، اور انہوں نے بالکل اسی طریقے کے ساتھ روتھلسلی اس کو کلین اپ کیا۔ اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو دینا چاہ رہے ہیں پاورز رینجرز کو، مگر دوسری طرف نہیں دینا چاہ رہے، یہ دکھاوے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ پاورز رینجرز کو دے دیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اتنے پاورز ہم نے رینجرز کو دے دیے، اور وہ بھی پنجاب اور اسلام آباد میں، یہ کچھ سندھ تو نہیں ہے جہاں کسی اور کی حکومت ہے، یہاں تو ہماری اپنی حکومتیں ہیں، تو یہ پھر ہماری ریٹ کہاں جائے گی؟ ہم نے تو پھر اس ملٹری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری کو ہینڈ اوور کر دیا نا سب کچھ۔ وہ اور بات تھی سندھ کے اندر، یہاں پنجاب ہے، یہاں مشکل ہے نا کام۔ تو یہ دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے تو کہ جی پولیس کو بھی ہم نے رینجرز کے اندر دے دیا ہے۔ اب وہ نظر آنا چاہیے کہ جی پولیس جو ہے ہاؤ ول اٹ آپریٹ انڈر رینجرز، فرق کیا پڑے گا؟ آپریشن تو رینجرز کا کریں گے تو پھر جا کے پتا چلے گا نا، پولیس تو پہلے مار کھا چکی ہے، آپ ساری پولیس بھی آپ لگا دیں تو یہ انڈر کنٹرول آف رینجرز کا کیا مطلب ہے؟ یا تو رینجرز ایکشن میں آ جائیں، راہ راست ایکشن میں آ جائیں، اور آپ کو رینجرز نظر آئیں ہر جگہ پہ، اور جو کلیشز ہیں پھر وہ اس کے اندر رینجرز انوالو ہو جائیں، پولیس ٹیکس آرڈرز فرام رینجرز، مگر یہ تو نہیں ہے کہ پولیس ہی نظر آئے آپ کو اور رینجرز آپ کو وہ پیچھے ایک آرٹیکل کے تحت اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میرا خیال ہے اب اتنی یہ جو سوفسٹیکیشن ہو رہی ہے، یہ سگنلنگ ہو رہی ہے، دوسری سائڈ کو بھی پتا ہے کہ یہ سگنلنگ کا مطلب کیا ہے، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی یہ لبائک کو یا تو کرش کریں وداؤٹ ڈیڈ باڈیز، وہ میرا خیال ہے اس کی پلاننگ ہی نہیں کی انہوں نے، اگر اس کی پلاننگ کی ہوتی تو شاید یہاں تک یہ بات نہ پہنچتی، ان کا خیال تھا اس سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم کچھ کر لیں گے، اور اسی لیے اب سعد رضوی صاحب کو اسلام آباد لایا گیا ہے، اور وہاں بھی بٹھا کے سمجھایا جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا یہ کہ ان کو سمجھانے والے کون ہیں، کیا اس سے شیخ رشید صاحب ہیں، انٹیریئر منسٹری والے لوگ ہیں، سیکرٹریز ہیں، پولیس کے ہائی آفیشلز ہیں، اور ایک آدھ رینجرز کا بندہ بیٹھا ہوا ہے میٹنگ کے اندر جو چپ بیٹھا ہوا ہے، زیادہ بات نہیں کر رہا ہے، یا زیادہ ہائی لیول کا بندہ نہیں ہے، تو وہ دیکھیں گے اس چیز کو کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فلی ود گورنمنٹ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ بیسکلی دکھاوے کے لیے ہے مگر ہینڈز آف ہے کہ ہمیں مت انوالو کریں اس کے اندر، خود سارٹ آؤٹ کریں۔ ڈونٹ فرگیٹ عمران خان صاحب اور یہ پی ٹی آئی والوں نے کس طریقے کے ساتھ اکسایا تھا لبائک کو اگینسٹ نواز شریف گورنمنٹ، تو وہ ہم بھولنے والے نہیں ہیں، اور یہ ان کو بھی پتا ہے اس بات کا۔ تو اب یہ سارے سگنلنگ ہو رہی ہے، بٹ سگنلنگ میرا خیال ہے اب اتنی افیکٹو نہیں ہوگی، اب ایکشن ول بی افیکٹو، یا تو ایکشن کر کے دکھائیں پولیس کے ذریعے، اور کامیاب ایکشن جس کی وجہ سے کوئی نیگوسیشن اچھی پوزیشن مل جائے ان کو آؤٹ آف اسٹرینتھ، یا یہ ہے کہ پھر ایونچولی اگر رینجرز کو بلانا پڑ گیا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں اگر رینجرز آ گئے تو پھر آپ سمجھیے یو ہینڈڈ اوور the reins of power to the military۔ سٹھی صاحب دو امکانات ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو کوئی پٹی پڑھا کے، کوئی بات چیت کر کے، کوئی ترلا منت کر کے، کوئی علماء کو سامنے لا کے، کوئی گھٹنے ٹیک کے، کوئی وعدے وعید کر کے ان کو واپس کر دیں، ایک صورت یہ ہے۔
दूसरी सूरत है कि नहीं, वो कल वजीराबाद से चलेंगे और फिर इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर उनको वो नहीं रोकते तो वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसमें अगर इसी दौरान कोई अगर क्लैश होता है, चाहे उसमें पुलिस इस्तेमाल हो, रेंजर्स हो, अगर कोई ब्लड शेड हो जाए, दोनों सूरतों में पुरअमन जरा खतरा टल जाए, थोड़ी देर के लिए पसपा हो जाए, या ब्लड शेड हो, दोनों सूरतों में नुकसान किसका है, फायदा किसका है? ज़ाहिर है मुल्क का नुकसान हो रहा है, कारोबार का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है। पहले ही इतनी बड़ी क्राइसिस है, दुनिया देख रही है कि एक मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन धंधना रही है और हुकूमत के बैठी भी देख रही है क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये साद रफीक साहब के साथ नेगोशिएशन अच्छी बात है, इन्होंने की है, नेगोशिएशन साद होने रिजवी, चाहिए। रिजवी साद साहब, रिजवी, सॉरी, जी साद रिजवी साहब। अब मुझे पता नहीं क्यों साद रफीक याद आते हैं, बट एनीवे साद रिजवी साहब। जी। और रिजवी साहब के साथ बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसको ले आए, कैसे ले आए, क्यों ले आए, वो बात की बात है, नॉट इम्पोर्टेंट इन सिचुएशंस सच एज दिस। जब इस किस्म की तंजीमों के साथ बातचीत करनी पड़ती है तो खुफिया नेगोशिएशन भी करनी पड़ती है और कुछ कानून को बैन भी करना पड़ता है, जेल रूल्स को भी, एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि जी मेरा ख्याल है कि रिजवी साहब इनको खींचेंगे आखिरी वक्त तक, ये शायद इतनी जल्दी कॉल ऑफ नहीं करेंगे। जब तक कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, ये बढ़ते जाएंगे। और ये नेगोशिएशंस जो है आखिरी स्टेज पे जाके शायद कामयाब हो जाए, इनफैक्ट हो जाएंगी, शायद नहीं हो जाएंगी, माय प्रेडिक्शन इज हो जाएंगी। और उस वक्त भी बिहाइंड द सीन्स आपको मिलिट्री की असिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और आप लेंगे, उसके बगैर आपका चारा नहीं है, आप लेंगे, मगर उसके साथ एक पॉइंट स्कोरिंग तो हो जाएगी ना, कि अब तो आप अपनी हुकूमत को भी हमारे बगैर खड़ा नहीं कर सकते आपके खिलाफ। अभी ये है, कल को पीडीएम भी आएगी, फिर आप क्या करेंगे? और वो भी इसी तरीके से आएंगे, और वहां भी मौलाना के रिलीजियस फॉलोज होंगे, और अब वो भी दे आर स्मेलिंग ब्लड ऑल्सो, दे थिंक कि अब एक धक्का और दो दीवारें गिरने वाली हैं। तो ये तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जी ये गवर्नमेंट अब ज्यादा देर चलती नहीं है, क्योंकि इसका सतून जो है वो अब फारग है, वो बिल्कुल हट गया वहां से, और लगेगा ऐसे ही इनकी कोशिश होगी कि हम दिखाएं, मगर अब वक्त की इंतजार है। सेठी साहब, यही एक मकाम है जहां पर हम थोड़ा इस पर बात करें कि जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पर जो नोटिफिकेशन अब इशू हो गया है DGISI का, और 20 नवंबर से वो नए DGISI चार्ज लेंगे और जनरल फैज़ साहब जो हैं वो पेशावर जाएंगे। ये जो सूरत हाल बनी है, इमरान खान वापस आए सऊदी अरब से, कुछ पैसे वैसे भी मिले हैं, कुछ बातचीत चल रही है कि शायद IMF जो है उसके साथ डील हो जाए। लेकिन ये जो सियासी जो बहरान है वो उसी तरह से मौजूद है। आपका मैं इदारिया भी पढ़ रहा था आज का, जिसमें आपने एक सफ़ा बना क्यों और एक सफ़ा टूटा क्यों, वो एक तरह से आपने उसकी पूरी जो सीक्वेंसिंग है वो समझाई है। तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको बताएं कि आज जहां हम खड़े हैं, ये तो 10 साल के मंसूबे की बातें हम सुन रहे थे, फिर वो जो सामान जो 100 बरस का था वो पल में कैसे पूरा होने को दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये एक सफा बना था क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब बहुत हो गया, नवाज शरीफ पर बहुत हो गया है, आसिफ जरदारी, और बहुत सी टर्न्स ले ली इन्होंने। और वैसे भी जरदारी साहब के बारे में तो उनका इतना अच्छा ओपिनियन पहले दिन से नहीं था, और जरदार नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हो गए जब उनका ख्याल था कि ये अब ये पावर लेना चाह रहे हैं और सिविलियन सुप्रीमेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो तो ये देने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि अब कोई थर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, जो कि इन्होंने काफी अरसे से प्लानिंग कर रहे थे। पहले भी इन्होंने प्लानिंग की थी मगर कामयाब नहीं हुई, अवाम ने नवाज शरीफ साहब को वोट दे दिया। इस दफा उन्होंने पूरी भरपूर तरीके से तैयारी की और तैयारी करके रिगिंग भी करवाई, और करवा के और इमरान खान साहब को लेके आए एक। और बड़ी इनकी इनकी उम्मीद थी कि ये अब हम एक ही सफे पे चलेंगे और ये हमें, आप 5 साल नहीं 10 साल इसको चलाएंगे, हम जो इनके साथ हैं। और अवाम भी मतलब है कि एटलीस्ट 3 क्वार्टर 1 क्वार्टर
یا 33% عوام بھی اب عمران خان کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہیں فرام پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، اور اس لیے ہم کوئی 40-50 سیٹیں ادھر ادھر کر کے ہم کر لیں گے کام، جو کیا انہوں نے. بڑا ان کی امیدیں تھی کہ یہ ہوگا، مگر انفارچونیٹلی بہت سی چیزیں ان کے لیے ہوئی ایسی کہ جس کے ساتھ وہ بلو پرنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ عمران خان صاحب پرفارم نہیں کر سکے. عمران خان صاحب نااہل، اتنی نااہلی کا اظہار کیا ہے. ان کی ٹیم اتنی کمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ ہے، اور ان خود وہ ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو وہ بڑے مایوس ہوئے اس چیز سے. 1 سال 2 سال، اب تیسرا سال، اور دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی گر رہی ہے، ان کا اپنا سپورٹ بیس گر رہا ہے. اور سب سے بہت امپورٹنٹ بات کہ جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بدنامی عمران خان کی تو ہوئی پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال ان کی بھی اپنی بدنامی ہونی شروع ہوگی، کیونکہ لوگوں نے اب عمران کو گالیاں دینی بند کر دی، ان کی طرف گالیاں دینی شروع کر دی کہ یہ لے کے آئے ہیں، یہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، یہ دے آر دی کلپرٹس. تو وہ ہماری انسٹیٹیوشن تو یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی نا. اس کے اندر تو پھر بڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، یار یہ کیا ہوا، غلطی ہو گئی، چلیں اس کو ٹھیک کریں. بیکاز یہ بڑی لینئر تھنکنگ ہوتی ہے، لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں، شارٹ ٹرم ہوتی ہے. ہمیشہ ان کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی گڑبڑ ہو تو فوراً کورس کریکشن کی جائے. تو اب 1 سال 2 سال کے بعد تو وہ کورس کریکشن کا وقت آ ہی گیا ہے، کیونکہ یا تو ٹھیک ہو جاتے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. کہتے رہ گئے ہر جگہ پہ 1 پیج پوری کوشش کی، مگر نہیں. وہ 1 پیج جو تھا نا، وہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر پرابلمز کریٹ کر دیے. تو پھر ان کو تھوڑا ڈسٹنس کرنا پڑا. ایک تو یہ، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جب پریشر آیا، پھر نواز شریف اور مریم کا جو بیانیہ تھا اس سے اپنا رول پلے کیا ہے. اگر وہ یہ بیانیہ ٹارگیٹنگ نہ کرتے صرف ادارے کو نہیں، مگر انہوں نے تو پھر انڈیویجولز کو، ادارے کے سب سے سپریم انڈیویجولز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. اور افسوس اس بات کا تھا کہ وہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے ذاتی انٹرسٹ بھی آنے شروع ہو گئے تھے سامنے، جس کی وجہ سے انسٹیٹیوشن کے اندر کچھ سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے، مگر یہ تو کچھ اپنی ذات کے اوپر بھی کہ مسئلے بھی چل رہے ہیں یہاں، اپنی ایکسٹینشنز اور سروس وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے. تو آئی تھنک پریشر آیا فرام ود ان کہ جی دور ہوں. اور آپ بھی مطلب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا ان کو ڈائریکٹلی، اس قسم کا کمانڈ سٹرکچر ہے کہ جی آپ کی وجہ سے، مگر یہ ضرور کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ اب ظاہر ہے اٹس ناٹ ورکنگ. تو پل بیک، ہماری انسٹیٹیوشن کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ پل بیک جب وقت آیا تو پھر عمران خان صاحب کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. پھر یہ کانٹرڈکشنز، تضاد اور دراڑ شروع ہو گئی. اور وہ ہوا یہ کہ 3 ٹاپ لوگ ہیں، آرمی چیف، DGI اور عمران خان. سب سے پہلے تو DGI کے ایشو کے اوپر بالکل ایشو بن گیا. وہ چاہ رہے تھے کہ DGI کنٹروورشل ہو گئے، ان کو اب تبدیل کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی، عمران خان صاحب نہیں چھوڑ رہے تھے. ان کا خیال تھا ان کے بغیر وہ اگلی الیکشن ہی نہیں جیت سکتے، اس لیے ان کو اب کسی نہ کسی طریقے سے جتنی دیر ہو یہاں رکھنا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو ہمارے لیے پرابلم بن رہی ہے. تو اس کی وجہ سے اور بھی، تو یہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے، تو یہاں تو تالی کیا، یہاں تو بہت گڑبڑ ہو گئی. تو اب عمران خان صاحب نے جتنی ڈیلے کی ہے یہ DGI کی اپوائنٹمنٹ، اتنا اپنے آپ کو نقصان کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، لتر بھی کھاؤ تو گنڈے بھی چوسو، گنڈے بھی کھاؤ. تو یہ وہی ہوا ہے. یا تو آپ پہلے دن ہی کر دیتے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نئے DGI لے آتے اور جنرل فیض کو کور میں بھیج دیتے. جو فیصلہ تھا اور جو اگریمنٹ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، جولائی سے جنرل باجوہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جانے دیں، ہمیں نیا بندہ لانے دیں، ہم آپ کو نام بھیجتے ہیں، سلیکٹ کر لیں ہمیں سے. مگر یہ نہیں کوئی. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ جنرل باجوہ کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی تھی دن بدن. وہ جا کے اپنے کور کمانڈرز کو کہتے تھے میری میٹنگ ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی اگلے 2-3 ہفتے کے بعد کچھ کرتے ہیں. مطلب جولائی سے اگست، اگست سے ستمبر، ستمبر سے اکتوبر. اب تو وہ سٹیج آ گئی تھی کہ جنرل باجوہ کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی ود ان ہز اون انسٹیٹیوشن وہ بہت ایروڈ ہو رہی تھی. تو ان کو بھی تو کچھ کرنا تھا. تو اسی لیے پھر انہوں نے جا کے کہا یار بہت ہو گیا، اب یہ کریں. اور میرا خیال ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا، بیکاز ان کو کہا تھا بس کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو گئی ایگریمنٹ، یا کر دیا. اور انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن نہیں کیا، جس کی وجہ سے اور بیڈ بلڈ ہو گیا اور ادارے کی کمزوریاں نظر آنی شروع ہوئی، جو کہ یہ ادارے کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی کمزوری جو ہے اسپیشلی ان فرنٹ آف سویلینز وہ نظر آئے. تو عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ بڑا زیادتی کی اور ظلم کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ایک طرف تو انہوں نے جو کرنا تھا وہ پہلے کر دیتے تو شاید اتنے حالات خراب نہ ہوتے، تعلقات ٹھیک ہی رہتے. اور دوسری چیز یہ کہ
اب جب یہ کیا ہے کہ جی نومبر میں ہوگا، سارا مذاق بنا ہوا ہے سارے پاکستان کے اندر کہ یہ پتہ نہیں فیصلے کیسے ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی پوزیشن بھی کمزور ہوگی بیکاز آف دس، جس کی وجہ سے اب اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوا تو وہ اسٹرانگ پوزیشن لے کے آئیں گے. تو اب یہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی بہت پرابلمس بن گئے ہیں، اور دنیا نے دیکھ لیا، اپوزیشن نے دیکھ لیا، لبائک نے دیکھ لیا، میڈیا نے دیکھ لیا. اور جیسے جیسے یہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے یہ سب زیادہ آزاد ہوتے جائیں گے اور حکومت کے پرابلمس بڑھتے جائیں گے. اور کیونکہ سب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا تھا، کسی اور کے پاؤں پہ کھڑا تھا، اور اگر وہ پاؤں نہیں ہے اب، یا کمزور ہو گئے ہیں، یا وہ موڈ نہیں ہے ان کا کندھے پہ پھر چڑھا کے چلانے کا، تو وہ باقی اپوزیشن جو ہے دلیر ہو جائے گی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہی ہے. اور عمران خان صاحب کے دن جو ہے وہ اب ختم ہونے کو آ رہے ہیں، بیکاز انہوں نے اپنے ساتھ جس طریقے سے حکومت کی ہے اور ایڈمنسٹریشن کی ہے، اور پھر ایک پرفیکٹ ارینجمنٹ جو تھا، جو کہ دنیا کہتی تھی یہ تو جی 10 سال چلے گا، وہ خود کہتے تھے ہم 10 سال رہیں گے، اور عمران خان کے سپورٹر اور نان سپورٹر بھی یار رہتے نواز شریف نے مرواتا ہے، اور یہ کی ہوئے گا اور مزید 10 سال بعد ہوں گے، سب تبدیل ہو گیا. اور ایکچولی کام خراب عمران خان نے کیا، اور اس کے بعد نواز شریف اور مریم نے جو اپنی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی وہ کامیاب ہو گئی ہے، کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا کہ آپ ہٹ جائیں راستے میں سے، اب یہ بندہ جو ہے یہ سب کو نقصان دے رہا ہے، آپ ساتھ رہیں گے تو آپ بھی بدنام ہوں گے، اور یہ دیکھیں پھر ہم کر لیتے ہیں، کر لیں جو کرنا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہو گئی اور ہونی تھی. اب عمران خان صاحب نے جو حماقت کی ہے وہ یہ اپارٹمنٹ کے اوپر، اور اب بالکل میں تو اپنے ادارے میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ اب اس وقت عمران خان کے آپشنز کم ہیں اور جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے آپشنز زیادہ ہیں. اگر عمران خان کوئی نیوکلیئر آپشن لیتا ہے تو اس کے پھر ریاکشن بھی نیوکلیئر ہی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کچھ نہیں کرتا اور کلنگ آن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے اسٹیبلشمنٹ اسٹیپ اسائڈ کر رہی ہے تو جو اپوزیشن کی فورسز ہیں، عوام کی فورسز ہیں، وہ جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور عمران خان یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. چودھری بھی دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم بھی دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ہو ستون ہٹ گیا، ہو چلو جی اپنا جان بچائیے، اگلی الیکشن تو سوچیے، بیکاز اگلی الیکشن میں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو 20 30 سیٹیں بھی مل گئی تو بڑی غنیمت ہوگی. اتنی نفرت ہے پی ٹی آئی کے خلاف عوام کے دلوں میں اور اکراس دا بورڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت بری سیاست کی ہے، اور عمران خان صاحب نے بہت بری ایڈمنسٹریشن کی ہے. اور جو ٹیم تھی ان کی، پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود نہیں کچھ پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، مگر ایکچولی ان کو کچھ خاص پتا نہیں ہے. جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس قسم کی لیڈرشپ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکچولی یہ وہ ایک محاورہ ہے کہ جس شخص کو پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا، وہ ذہین آدمی ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنے کورس کریکشن کرتا ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جاہل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ بڑے مسئلے اپنے لیے کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کے لیے کریٹ کرتا ہے. تو خان صاحب دوسری کیٹیگری میں ہے. مگر جو انہوں نے ٹیم بنائی ہے، یہ جو یوتھیز کٹھے کیے ہوئے اور اپرچونسٹ کٹھے کیے ہوئے اور لوٹے کٹھے کیے ہوئے، ان میں سے آدھے لوگ تو وہ ہیں کہ جیسے ایسے اشارہ آیا اور وہ گئے، اور خان صاحب کو سمجھ نہیں آنی یہ آئے کہاں سے تھے اور گئے کہاں. اور دوسرے ایسے ہیں کہ بالکل جاہل اور کوئی ٹیم ورک نہیں ہے اور انکمپیٹنٹ ہیں اور کرپٹ بھی ہو گئے. اب کرپشن بھی ہے، ان کو بھی نظر آ گیا کہ یار اب یہ آخری الیکشن ہے ہماری، پہلی اور آخری، جلدی سے پیسے بنا لو جو بنانے ہیں اور نکلو یہاں سے، کیونکہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے. تو یہ اب شروع ہو گیا کام. پنجاب میں تو پہلے دن سے تھا، اب میرا خیال ہے باقی جگہ پہ بھی یہ شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میری یہ تجزیہ ہے کہ اب وقت آ گیا ان کا جانے کا. سیٹھی صاحب، جیسے یہ ساری صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آپ اگر این ایس ہیں تو ایک اور این ایس ہیں اسی شہر میں جس کو لندن کہتے ہیں، اور میرے خیال میں آپ بھی ادھر ہی ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں یار کیا ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے. سلنگی صاحب بات سنیے میری، اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ میرے سے کوئی ایسی بات نکلوا لیں گے جو بڑی بریکنگ ہوگی، وہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ چلی جاتی ہے میرے تجزیے کے اندر. ہاں، وہ کسی کی سورس نہیں بنتی، میں رپورٹنگ نہیں کرتا، میں جو باتیں سنتا ہوں اور سوال پوچھتا ہوں اور جو جواب ملتے ہیں اس میں سے پھر اپنا تجزیہ کو بناتا ہوں اس میں سے. تو اس لیے یہ جو ساری باتیں میں نے کی ہیں، یہ سارا ایک نچوڑ ہے ان باتوں کا جو باتیں میں نے بہت سے لوگوں سے کی ہے، پی ٹی آئی میں بھی
اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی، نون لیگ کے اندر بھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو اس کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے میاں صاحب میرا خیال ہے کہ انہیں وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ستون جو ہے وہ الگ ہو جائے اور خان صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، گرتے ہیں تو گریں، اور ہمیں ایک ارلی الیکشن چاہیے. اس سے کم ہم بات نہیں مانیں گے کسی قسم کی، اور ہم ڈیلیں ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈیلز کی یہاں تک ڈیل کے بغیر ہم آگے ہیں، آگے بھی ہم چلے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ملتی ہے، بیکاز وہ فری اینڈ فیئر الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں، اس کے بغیر نہیں مل سکتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہر سٹیج پہ گڑبڑ کر سکتی ہے، جیسے انہوں نے شو کیا تاریخ کے اندر. تو میرا خیال ہے اس حد تک شہباز شریف صاحب لگے ہوئے ہیں اپنا کام کرنے، نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے اور مریم نے اپنا رول ادا کیا جب وقت آیا. اور میں کہتا رہ گیا کہ شہباز شریف صاحب کی مدد ہو رہی ہے یہاں، اور یہ جو نون لیگ والے بیچارے جو پریشان ہو رہے ہیں کہ او ہو ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے، میاں صاحب ہمیں کہاں لے آئے ہیں. ایکچولی انہوں نے آپ کے لیے راستے کھول دیے ہیں، اور یہ کانٹرڈکشن بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اس کو شارپن کر دیا ہے، اور اس کے نتائج جب اچھے ہی نکلیں گے. مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے یا خوف اس بات کا ہے کہ عمران خان اگر کوئی نیوکلیئر آپشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر وہ فرسٹ اسٹرائک سیکنڈ اسٹرائک والی بات ہے، اور تاریخ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. عمران خان صاحب اگر شہید بننا چاہتے ہیں، تو مارٹر بننا چاہتے ہیں، تو انہیں ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہی بندہ مارٹر بنتا ہے جو پاپولر ہوتا ہے. ان پاپولر بندے کو شہید نہیں قرار دیا جاتا، اس کو تو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے. مگر اگر آپ پاپولر ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو تو پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. شہادت عوام دیتی ہے، اور آپ کے جو کارنامے ہیں وہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب کیسے وہ مارٹرڈم کی طرف گئے. انہوں نے ایک کاما کے اوپر ان کی چھٹی کرا دی گئی، اور سب کو پتہ چل گیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر وہ ڈٹے رہے جب تک ان کو زیادتی کی اوپر ایک اور زیادتی، پھر دوسری زیادتی، پھر تیسری زیادتی. ایک ادارہ نہیں، 2-3 ادارے مل کے انہوں نے پھر دھکا نکال کے مارا، اور اس کے بعد بھی عوام نے کیسے ان کو سپورٹ کیا ہے اور کہاں لے آئے ہیں ان کی پارٹی کو آج. تو عمران خان صاحب کو شہادت بھی نہیں ملنی، سیاسی شہادت کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ان کا تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ جمہوریت کی طرف جائیں. مگر عمران خان صاحب کوئی جمہوریت پسند شخص نہیں ہے. جس قسم کی انہوں نے حکومت کی ہے وہ تو فاشزم کی طرف جاتے ہیں، ون پارٹی رول بنانا چاہ رہے ہیں. تو ان کو اس لیے ادھر بھی کوئی سہولت نہیں ملے گی، مقبولیت نہیں ملے گی، اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا. سچی صاحب، اگر آپ نواز شریف ہوں تو آج پاکستان میں کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہوا ہے، اور جس نے بھی ان کی مدد کی ہو، لیکن اپوزیشن کے لوگ آئے نہیں اجلاس میں. اس کے باوجود وہ ہٹ گئے، اور قدوس بزنجو کے مقابلے پہ کوئی امیدوار بھی نہیں تھا. یہ تبدیلی کے اندر تبدیلی کوئٹہ میں آئی ہے. جی ہاں. آپ کو اسلام آباد میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں نواز شریف یا اس کی پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ اور اگر عمران خان ہٹتے ہیں اور ہاؤس اپنا نیا لیڈر یا نیا وزیر اعظم منتخب کرتا ہے تو وہ کس جماعت میں سے ہوگا؟ کون سے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ متوقع وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیے، اس میں پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ اگلے 1.5 سال وہ کوalition گورنمنٹ بنائے، اور بلاول کو کچھ اچھا زبردست قسم کا وہ اپنی سندھ کو پکا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں اگلے 1.5 سال سے ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ نون لیگ کبھی نہیں اپنے امیڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن، اس سے کم کوئی بات ماننے کے لیے نہیں تیار ہو. اور نہ ہی فرینکلی اگر کوئی تجزیہ کیا جائے تو کیوں کریں؟ اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پارٹی وہ ہیں، انہیں کسی اور کو تو نہیں موقع دینا کہ وہ اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیں 1.5 سال کے لیے. اور نہ ہی انہوں نے ایک سال یا 1.5 سال کے لیے حکومت لینی ہے ان حالات کے اندر جن میں بہت سے مشکلات ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے فیصلے اور سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں، پھر ہمیں 5 سال ملیں گے، پھر ہم اس کو شروع کریں گے کام کو. جو مشکل فیصلے ہیں وہ کس طریقے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، عوام کو کیسے ساتھ لے کے جانا ہے، اور 5 سال کے بعد
ہم نے خوشحالی یا 3 یا 4 سال کے بعد, کیونکہ جس قسم کے مشکل حالات ہیں تو وہ تو اس وقت ہاتھ نہیں لگانا چاہیں گے کسی حکومت کو, نہ ہی کسی اور کو کھڑا ہونے دیں گے وہاں کہ وہ نہ کوئی گڑبڑ کر دے کوئی مل جل کے, پھر نہ کوئی اس قسم کے کوئی اپنے لیے راستے نکالنے شروع کر دے. تو اس لیے جو بھی حکومت آئے گی پہلا وہ مسلم لیگ نون کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی, نمبر 1. نمبر 2, جو بھی حکومت وہ کرے گی ان کو جو مہلت ملے گی یا ایجنڈا جو ملے گا وہ نون لیگ سیٹ کرے گی. اور تیسرا یہ کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہوگا کہ فوری طور پہ الیکشن کال کی جائے, انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی جائے اور فوراً 2 ماہ کے اندر اندر الیکشن کی جائے. میں سمجھتا ہوں دسمبر جنوری کا مہینہ بہت کریٹیکل ہے اور عمران خان صاحب کے لیے. یہ لبیک سے ہٹیں گے تو پھر آگے سے پی ڈی ایم والے شروع ہو جائیں گے, اور مہنگائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے رکنے کا. ابھی سعودی عربیہ نے آپ کو 4 پیسے دے دیے ہیں, IMF بھی آ جائے گا, وہ بھی دے دیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مہنگائی کے اندر یا گورنمنٹ پالیسیز کے اندر. اتنی حالات خراب ہیں اور وہ اتنی جلدی پیسے ڈسبرس بھی تو ہونے والے نہیں ہیں, وہ تو ایک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کچھ ڈیمانڈز کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں, بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں, یہ کرے وہ کرے. تو وہ بھی آپ جب کریں گے تو اور چیخیں نکلیں گی عوام کی. عوام یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں اپنے قرضے پورے کرنے کے لیے, عوام یہ دیکھے گی کہ وہ جو 4 پیسے آئے ہیں وہ عوام کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, جو کہ بالکل کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ IMF کے پیسے اپنے قرضے دینے کے لیے ہیں, جو آپ نے قرضے لیے وہ واپس کریں, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان فیصلوں کا. وہ آپ عوام کے اوپر نہیں لگا سکتے, ڈیولپمنٹ کے اوپر نہیں کر سکتے and so on. اور دوسرا یہ کہ جو سعودی عربیہ کے جو پیسے ہیں وہ صرف ریزروز کے لیے ہے کہ کل کو اگر آپ کی امپورٹس کم نہیں ہوتی اور ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہے اور ڈالر جو ہے اور بڑھتا ہے اور آپ کو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ڈالر جتنا بڑھتا ہے اتنی مہنگائی ہوتی ہے, تو پھر آپ کو اپنے ریزروز جو ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے. جب کم کریں گے ریزروز تو پھر اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں, بیکاز وہ ریکوائرمنٹ ہے, IMF کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی اتنے کم از کم 6 ماہ کے آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے, 6 ماہ کے اندر جو آپ نے امپورٹس کرنی ہے اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے. آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو جو LCs بھی کھلتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ کھل رہے ہیں امپورٹ کرنے کے لیے, وہ بھی جو باہر کے جو سپلائرز ہیں, جو ایکسپورٹرز ہیں, جو آپ کو جن سے آپ مال امپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو 30 ڈیز 60 ڈیز سے زیادہ آج کل آپ کو کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کے اتنے بڑے حالات. اور اگر آپ کے ریزروز اور اگر گر گئے تو یہ اور بھی ٹائٹ ہو جائے گا, وہ کیش LCs کھلنے شروع ہو جائیں گے, پرابلم بن جائیں گے. تو یہ جو پیسے آئے ہیں یہ اس کے اوپر آپ کو 3-1% انٹرسٹ دینا پڑے گا, مگر دے آر ناٹ, یہ صرف ریزروز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں, یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں, اور ڈیفرڈ آئل فیسلٹی آپ کو ملنے جا رہی ہے, مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ نے فوری طور پہ پیسے نہیں دینے ہوں گے. اس کا وہی سیم ایشو, اس سے بعد تیل سستا نہیں ہو جائے گا, تیل اب قیمتیں اس کی تیل کی جو بڑھ رہی ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے اس کے لیے حکومت نے, وہ آپ کو 1-2 مہینے کی تھوڑی سی مہلت مل جائے گی کہ آپ وہ دے دیں, بیکاز ان کو پتا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اکنامک کرائسس بالکل ختم ہونے جا رہی نہیں ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف بھول جائیں, یہ تو سارے اسپیکولیٹرز ہی ہیں. آ بھی رہی ہے آپ کو آواز میری؟ اب آ رہی ہے. اچھا, ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ سے لے کر امریکہ سے متعلق, بائیڈن سے متعلق بیانات دیتے رہے, ادھر ادھر سے مختلف خبریں آ رہی تھیں. لیکن اب کل یہ ہوا ہے واقعہ, کل یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے نائب وزیر دفاع ہیں, انہوں نے سینٹ آرم سروسز کمیٹی میں ایک بریفنگ دی ہے, اور وہاں جو چیئرمین ہے جیک ریڈ, انہوں نے ایک سوال ان سے پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے جا رہے ہیں. وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں, اور میں پھر آپ سے پوچھوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور میرے پاس ایک میری کبوتری کی بھی ایک خبر ہے اس سلسلے میں, وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. Finally, Dr. Kaul, can you give us updates with respect to our arrangements with Pakistan regarding their cooperation with us in counterterrorism? There have been press reports recently that they are working with the Taliban to attack ISIS-K, which is an enemy of both. But can you give us any further assessment?
So Pakistan is a challenging actor, but they don't want Afghanistan to be a safe haven for terrorist attacks, external attacks, not just against Pakistan, but against others. They continue to give us access to Pakistani airspace, and we're in conversations about keeping that airspace open, and happy to talk about that more in the closed session. But for right now, the counterterrorism cooperation with Pakistan is pretty good. सेठी साहब, ये तो बामशेल है। तो ये यार एक्चुअली आपको याद होगा सुलगी साहब, हम 1 महीने से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुईद यूसुफ साहब जब गए थे वहां तो सारी बातें यही हुई थी कि हमें एयर स्पेस चाहिए, हमें बुलेवार्ड चाहिए, हमें ओवर द होराइजन फैसिलिटी चाहिए। पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि यहाँ वहां ये बातें हो रही है, मेरी चिड़िया की एक पक्की खबर थी। और यहाँ इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट, और सारा मीडिया पागल हुआ है, सारे यूथ पागल हुए हैं, जी हमने अमेरिका को ये कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात से कि इमरान खान ने ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात की है। ये पॉपुलिज्म की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज इनको पता है इनके डेज आर नंबर्ड, और इसलिए अब ये वही हरकतें कर रहे हैं जिनके साथ इनका ये ख्याल है कि चीप पॉपुलैरिटी इनको मिलेगी, एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात ये है कि ये ओवर द होराइजन फैसिलिटी पहले दिन से दी हुई है। यहाँ इश्यू जो रह गया है, और बाद में वो सही कह रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इनका तो ऐसा मतलब एयरबेस तो मिल ही गया ना, एयरबेस तो कभी गया ही नहीं, उन्होंने हमेशा रखा है। सवाल ये है कि एयरबेस जो है एब्सोल्युटली यस एयरबेस, वो किस हद तक वो इनकी फैसिलिटी है या नहीं है, क्या कर सकते हैं अमेरिका यूजिंग द एयर स्पेस, एंड क्या चीज है जो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तावन कर रहे हैं टू वर्किंग विद द तालिबान एंड विद अमेरिका अगेंस्ट अलकायदा एंड आईसिस। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और इसमें मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं है कि हमें तस्लीम क्यों नहीं हम करते। ये सही बात है और हमें करना भी चाहिए, और अच्छी बात है कि हम ये कर रहे हैं, और ये मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, ये सही पॉलिसी है कि तालिबान के साथ मिलकर आईसिस और अलकायदा को डाउन करना चाहिए। प्रॉब्लम जो आ रही है, तालिबान किसी सूरत में भी अपने आप को लिंक नहीं करना चाह रहे विद पाकिस्तान और विद अमेरिका, क्योंकि वो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं। वो इस बात को नहीं चाहेंगे कि बाहर आए कि अमेरिका और पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट आईसिस एंड अगेंस्ट अलकायदा, बिकॉज ये उनके खिलाफ जाएगी वहां बात, वो खुद ही सब चीज को डील कर लेंगे। इसीलिए अभी तक ज्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ से कोई ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स या अमेरिकन इंटरवेंशन जो है फ्रॉम द एयर अभी तक नहीं हुई। और जो कुछ हो रहा है वो पहले तो तालिबान ये कहते रह गए कि आप लोग खुद इन लोगों से बात करें, अपने मसले हल करें, मगर अब क्योंकि जब आईसिस और अलकायदा की तरफ से तालिबान के ऊपर अटैक्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें पता कि बिहाइंड द सीन्स तावन हो रहा है, तो उनके दुश्मन जो हैं वो तालिबान भी कल बन जाएंगे। आज अमेरिका है, पाकिस्तान है, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो वो जाहिर है वो फिर कल तालिबान के खिलाफ भी हो जाएंगे। मैं कब से कह रहा हूँ कि वहां सिविल वॉर जो है वो बिटवीन अलकायदा, आईसिस एंड तालिबान जो है वो खत्म ही नहीं हुई, और अब चलेगी ये बात। तो अब बात यह है कि अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका डिग्रेड करना चाहता है अलकायदा को और आईएस को, अकॉर्डिंग टू अमेरिका उनको डिग्रेड करना चाहता है। मगर जितना अमेरिकन हाथ नजर आएगा उतना वो तालिबान के खिलाफ जाएगी बात। और आज अगर कोई ड्रोन स्ट्राइक होती है और अलकायदा, और तो वो इमीडिएटली तालिबान के हक में नहीं जाएगी, उनके खिलाफ जाएगी। इसीलिए एक आध ड्रोन स्ट्राइक हुई है, मगर वो हमने रिक्वेस्ट करके अमेरिकनों को यार पहले हमारी हेल्प कर दें, उधर कर दें अगेंस्ट टीटीपी, वो एक आध हुई है वहां। मगर और बड़ी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम ये आपने पूरी क्लिप नहीं दिखाया, जनरल साहब अमेरिकन जनरल बता रहे हैं अपने सेनेटर साहब को कि हम दोहा से ओवरफ्लाइट्स ले रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया से ले रहे हैं, और हमारी आउटरीच है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है मगर है, उस हद तक है जहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जाहिर है इससे बेहतर हो तो बेहतर, तो वो दैट वुड बी प्रेफरेबल। और वो बेहतर क्या है, दैट इज एग्जैक्टली जहां इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही है। हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये मौकफ है कि हमारे अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इस वक्त वो आगे खराब वजह हो गए हैं बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, और इस वक्त हमें ऑन बोर्ड लेना है अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को वगैरह वगैरह, बिकॉज हमारे बहुत से मुश्किल हालात है हमारे लिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम सऊदी अरेबिया को भी एलिनेट करके रखें और अमेरिका को भी। और मैंने बहुत दफा ये कहा कि हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो टाइड इन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसलिए मगर इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट, जाहिल, ये वो इस वजह की बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ चीप
पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है और हमारी फॉरेन पॉलिसी का नुकसान हो रहा खबर है। ये हाँ, है कि मेरे जरा ये कह रहे हैं कि सेंट काम के जो सरबराह हैं जनरल मैकेंजी, वो अनकरीब पाकिस्तान आएंगे। हाँ, तो ये जो आखिरी बात रह गई है उसको सेटल करने आएंगे ना, कि जी अब हमने कुछ करना है, हमें बताएं कैसे होगा और क्या होगा। और जब तक जनरल मैकेंजी जाके बाहर रिपोर्ट अच्छी नहीं देते, उसके बाद फिर IMF जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डील देनी शुरू करेगा और मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इस वक्त खान साहब जो हैं उन्हें ना फॉरेन पॉलिसी का कुछ पता है, ना उन्हें इकोनॉमी का कुछ पता है, और अब जाकर उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है विद द एस्टेब्लिशमेंट। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना ये अगला पीरियड जो आ रहा है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज की इस नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।